اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت محترم، کل ہم مشاجرات صحابہ کے بارے پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ آج بھی یہی موضوع ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی ہلکی بات ہمارے علم میں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ جواب سنیں، اگر کوئی ایسی چیز ہمارے علم میں آئے جس سے صحابہ کرام کی عدالت یعنی عادل ہونے پر عیب محسوس ہوتا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صحبت رسول کو یاد کریں، اور بعض سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے وہ قابل توجہ نہیں، اس لیے کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں، اور اگر صحیح بھی ہوں تو ان کی معقول تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی روایت آپ سنیں جس میں ان کی شان کے خلاف ہو وہ روایت، تو ہم کہیں گے یہ روایت صحیح نہیں ہے یا اس کی کوئی تعویل ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ دین کے حاملین ہیں۔ فرمایا یہ مقام قابل غور ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دین کے حاملین یعنی رسول پاک علیہ السلام سے دین صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، تو یہ کیسے جائز ہے کہ ہم ان صحابہ کے اوپر طعن کریں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ اگر ہم صحابہ کے اوپر کوئی شخص اگر طعن کرے، اعتراض کرے، تو پھر تو پورا دین ہی وہ مشکوک ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو ہمیں رسول پاک علیہ السلام سے جو کچھ ملا وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو جس نے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کی، ان کو برا کہا، لعنت کی، اس نے خود اپنے دین پر طعن و تشنیع کی ہے۔ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں زبان طعن و تشنیع دراز نہ کی جائے۔ کسی صحابی کے بارے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام ہی کرنا چاہیے۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ معاذ اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں؟ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت سعد کو کہا تھا کہ حضرت مولا علی کو گالیاں دو۔ اب اس کا جواب سنیں۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حضرت مولا علی شیر خدا کو گالی دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وجہ پوچھی کہ تم علی المرتضیٰ کی کوئی غلطی یا خطا کیوں نہیں بیان کرتے؟ منشا یہ تھا کہ حضرت سعد حضرت علی کے فضائل بیان کریں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے لوگ سنیں اور آئندہ اس سے باز رہیں۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مولا علی کے فضائل بیان کیے تو آپ خاموش رہے۔ اگر برا کہلوانا مقصود ہوتا تو کچھ عیوب سچے جھوٹے بنا کر آپ خود ہی بیان کر دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد نے جب حضرت مولا علی کے فضائل بیان کیے، حضرت امیر معاویہ نے سنا اور خاموش رہے۔ اگر وہ چاہتے کہ حضرت مولا علی کو وہ برا کہیں تو پھر وہ فضائل نہ سنتے یا خود اپنے سے وہ ان کے اوپر الزام لگاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بغض و کینہ نہ تھا، ورنہ آپ حضرت سیدنا علی کے فضائل سننا پسند نہ فرماتے۔ کبھی کسی نے اپنے دشمن کے فضائل کو سننا پسند نہیں کیا۔ تو جب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں کرتے تھے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کریں؟ باقی رہی بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اسی لیے کئی دفعہ اپنے دربار میں حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل سننے کی فرمائش کی، بلکہ بعض اوقات آپ نے خود یہ فضائل سنتے بھی تھے اور لوگوں کو سنواتے بھی تھے۔ اب سنیں روایت۔
ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو تراب، یہ حضرت مولا علی کی یہ کنیت ہے ابو تراب، کہا کہ ان کو برا بلا کہنے سے تمہیں کس بات نے روک رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ 3 باتیں جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی تھیں، جب تک مجھے وہ یاد ہیں میں ہرگز مولا علی کو برا نہیں کہوں گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب حضرت سعد نے وہ 3 باتیں حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیان کی جو انہوں نے رسول پاک سے سنی تھی۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ غزوہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر پیچھے روک دیا۔ جنگ تھی نا، غالباً جنگ تبوک تھی، تو رسول پاک نے فرمایا علی تم مدینہ پاک میں رہو۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جو مقام حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، فرمایا تمہارا میرے نزدیک بھی وہی مقام ہے۔ اب جانتے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ فرمایا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ یہ فرق ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول پاک سے سنی مولا علی کی شان میں، فرماتے میں نے غزوہ خیبر کے دن نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ پاک اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کریم اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا انتظار طویل ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، حالانکہ ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، اشوب چشم تھی آپ کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن ڈالا تو اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ پھر جھنڈا آپ کو حضور نے عطا فرمایا، پس اللہ کریم نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت امیر معاویہ کے سامنے مولا علی کی فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے تیسری بات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، فرمایا حبیب تم ان عیسائیوں کو کہو جو حضور کے پاس آئے تھے نا، وہ پورا واقعہ ہے، ہم نے پڑھا تھا 30 پارے میں اگر آپ کو یاد ہو۔ نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے، مناظرہ کرنے، تو اس وقت یہ آیت آئی تھی حبیب ان عیسائیوں کو کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلا لو۔ تو جب یہ آیت آئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن و حسین چاروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا اللہ پاک یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ 3 باتیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر معاویہ کے سامنے حضرت مولا علی کی شان بیان کی، تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا جی وہ شان کے اہل نہیں، آپ کیوں یہ شانیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام گمراہیوں، شیطانی وسوسوں اور گمراہوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت محترم حضور کے تمام صحابہ کرام قابل عزت ہیں، سب کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضرت ابو سفیان کا مختصر تعارف بھی سن لیں۔ آج بعض لوگ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں۔ ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، وہ تو ہیں ہی گستاخ، ہمیں اپنے اہل سنت و جماعت کے ان حضرات سے گلہ ہے جو غیروں کی بولی بولتے ہیں اور ان ہستیوں کے بارے میں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو سن لیں حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد محترم کا تھوڑا سا تعارف بھی سن لیں۔ حضرت امیر معاویہ کے والد محترم کا نام ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، وہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا آپ نے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا تھا، فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ غزوہ طائف میں ایک آنکھ اور جنگ یرموک میں دوسری آنکھ حضرت ابو سفیان کی شہید ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ حضرت ابو سفیان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول پاک علیہ السلام سے ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا. تو یہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد جنگوں میں بھی حصہ لیا اور آپ کی دونوں آنکھیں شہید ہو گئی تھیں. پھر ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے رسول پاک نے نکاح فرمایا ہے. تو ان کے بارے میں زبان تان دراز کرنے کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کا بھی تھوڑا سا تعارف سن لیں. آپ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں اور اسلام میں پہلے بادشاہ ہیں. کاتبان وحی میں حضرت امیر معاویہ کا بھی شمار ہے. حضرت امیر معاویہ کو خلافت کس نے دی، یہ سوال ہے. تو نواسہ رسول مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی. اب دیکھیں حضرت مولا علی کے شہادت کے بعد حضرت امام حسن تقریباً 6 مہینے خلیفہ رہے. اس وقت حضرت امیر معاویہ کا ان کے ساتھ وہ حضرت مولا علی کے وقت سے چپکلش جاری تھی. تو حضرت امام حسن نے امت مسلمہ کو جنگ سے بچانے کے لیے آپ نے خود خلافت کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں آپ دستبردار ہو گئے، ان کو آپ نے خلیفہ مان لیا. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ یزید سے نواسہ رسول امام حسین نے جنگ کی ہے اور ہماری بھی یزیدیوں سے جنگ ہے. ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے. حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہے، لہٰذا ہماری بھی ان سے صلح ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے ان کو اپنا امام مان لیا تو کسی مسلمان کے پاس حق نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہ زبان تان دراز کرے. رسول پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور کا یہ فرمان بھی سن لیں، یہ حدیث پاک ہے جی. سرکار نے فرمایا اللہ انہیں یعنی امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. پھر سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. اتنے میں حضرت امیر معاویہ داخل ہوئے. اب رسول پاک ان کو جنتی قرار دیں اور آج کوئی بندہ اٹھے بے عمل مسلمان وہ ان کے اوپر اعتراض کرے، یہ مسلمان کو زیبا نہیں ہے. کیا آپ رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی سے محبت کرتے تھے؟ یہ بھی سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ یہ حضور نے پوچھا. تو عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ پاک کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ حضرت امیر معاویہ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مجھے مولا علی سے بہت محبت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی. اب دیکھیں حضور پہلے بتا رہے ہیں کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی، آزمائش ہوگی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوگا پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی معافی، اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا، اس کی رضامندی اور جنت میں داخلہ. اب حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کے درمیان جو اختلاف ہوگا اللہ آپ کو معاف فرما دے گا، وہ راضی ہوگا اور جنت آپ کے لیے. اور کوئی مسلمان کہے امیر معاویہ معاذ اللہ وہ ایسے ہیں تو یہ درست نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہم اللہ پاک کے فیصلے پہ راضی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب سن لیں کہ آپ کی وفات کب ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بروز جمعرات 22 رجب 60 سنہ ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی ہے. اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی اور مزار بھی آپ کا دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے. اب سنیں جی حضرت امیر معاویہ کے دل میں رسول پاک کی محبت کتنی تھی، آپ کے کفن میں کیا کیا تبرکات تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول پاک علیہ السلام کی قمیص مبارک، ایک تہبند شریف، ایک چادر پاک، ناخن شریف اور چند حضور کے بال مبارک تھے. حضور کے ساتھ کتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کی کہ حضور کے تبرکات ان کے پاس تھے. اور آپ نے وفات کے وقت یہ وصیت کی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے.
اور ناخن شریف حضور کا اور آپ کے منہ مبارک میرے منہ اور ناک پہ رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ہے ان کے دل میں رسول پاک کی محبت۔ تو ذات محترم خلاصہ کلام یہ ہے، حضور کے تمام صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کے لیے ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، اس کے بارے میں علماء اہل سنت کا جمہور کا موقف ہے کہ ہمارے لیے خاموشی لازمی ہے۔ اللہ جانے وہ جانے، اور جب آپ نے سنا بھی کہ جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، وہ راضی ہو گیا، حضور نے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی، تو پھر کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں یا کوئی صحابی ہو اس کے اوپر اعتراض کرے۔ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ نعرہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بس وہ جانے، اللہ جانے، اور اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا، راضی ہو گیا، تو پھر ہمیں بھی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔